أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اب ہم آیت نمبر 46 کی تفسیر پڑھیں گے کہ اوپر آیت 40 میں احتسار کے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تھے۔ اب تفصیل کے ساتھ ان کا بیان شروع کرنے کے لیے دوبارہ خطاب کیا ہے، اور وصف کئی انداز نہایت بلیغ اور مؤثر ہوتا ہے۔ نیز ان کو توجہ دلائی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت دوسرے بیہودیوں سے باز آ جاؤ۔ جہانوں پر فضیلت بخشی، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت کنتم خیر امۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ اس امت کو عطا کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر وہ جو لوگ ان سے ملیں گے۔ آیت نمبر 47 میں ہے یا بانی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ہوا کتنے گناہ کر لیں، ہم بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے۔ ان کے اسی باطل گمان کی تردید کی گئی ہے۔ کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں: کسی کی سفارش کام آ جائے، یا فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے۔ قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی ممکن نہیں۔ اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی سفارش ممکن نہیں ہوگی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، سورۃ بقرہ کی 255 آیت میں، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کے لیے قیامت اجازت دے گا، اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گی۔ قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں۔ سورۃ آیت نمبر 109۔ صدق اللہ العلی العظیم۔